گندے عملیات میں پڑنے والوں کا انجام عبرتناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اکرم 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، صرف ماں تھی جو سلائی کڑھائی سے گھر چلاتی تھی۔ بہنیں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اکرم بھی زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، مگر تنخواہ اچھی نہیں ملتی تھی۔ اکرم کی ماں بڑی بیٹی جو 24 سال کی تھی، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں تھی، مگر اس کی لڑکی کے سسرال نے جہیز مانگا تھا۔ ان کا تو اپنا گزارا مشکل سے چلتا تھا۔ اکرم کی ماں شادو بی بی روز نماز کے بعد رو رو کر رب سے دعائیں مانگتی۔ اکرم کا دل ان حالات کو دیکھ کر کرتا کہ اس کے ہاتھ قرون کا خزانہ لگ جائے اور وہ اپنی بہنوں کو بیاہ سکے، مگر خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ ایک دن اسے ایک کتاب ملی، عملیات کی۔ وہ پڑھنے لگا۔ سب عمل ہی 40 70 یا 21 دن کے تھے۔ وہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا محنتی نہیں تھا وہ، تو شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا۔ آخر کار اس کی نظر ایک صفحے پر جم گئی۔ یہ عمل آسان تھا، مگر اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اسے ایک جنازے کے مردے کے کان میں دفنانے سے پہلے کہنا تھا، میں رات کو آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس نے یہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ روز جہاں بھی جنازے میں جاتا موقع کی تلاش میں رہتا، مگر اس کا کام نہ بنتا۔ ایک دن اسے پتہ چلا اس کا نوجوان دوست انتقال کر گیا ہے ایکسیڈنٹ میں۔ اس دن وہ ان کے گھر جا کر ٹھہر گیا۔ جب مردے کو نہلانے کے لیے کانوں میں روئیاں رکھی تب وہ ہی رکھ رہا تھا۔ جب وہ دائیں کان میں رکھنے لگا تو آہستہ آواز میں مردے کے کان میں کہہ دیا، میرا انتظار کرنا، رات کو روٹی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر روئی مردے کے کان میں لگا دی۔ دوسروں کو اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ عصر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا۔ نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر گھر آ گیا۔ اکرم تھوڑا خوفزدہ تھا، مگر جب گھر کے حالات نظروں کے سامنے سے گزرے تو اس نے ہمت پکڑ لی۔ ٹھیک رات 12 بجے وہ قبرستان کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر طرف خوفناک خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا ابھی سب مردے قبریں پھاڑ کر نکل آئیں گے اور اکرم کی چیر پھاڑ کریں گے، مگر اکرم ہمت کر کے چلتا رہا اور اپنے دوست کی قبر پر آ کر رک گیا۔ جیسے ہی وہ رکا، اچانک قبر میں سے کوئی سفید کفن میں چھلانگ لگا کر باہر آیا۔ اکرم ڈر کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا تو ہارٹ ہی فیل ہو جانا تھا۔ اس کا مردہ دوست زندہ ہو کر سامنے کھڑا تھا۔ مردہ دوست نے اکرم کو مخاطب کیا، اور روٹی لائے ہو؟ وہ عجیب سی آواز میں بولا تھا۔ اکرم تھوڑا ڈرا ہوا تھا۔ اسے کتاب میں عمل کی لکھی باتیں یاد آئی، ہاں مگر تمہیں میں جب بلاؤں تمہیں آنا ہوگا اور میرا کام کرنا ہوگا، ہر رات تمہیں روٹی دوں گا۔ مردہ دوست نے اقرار کر لیا۔ اکرم نے پہلے اس سے آنے کا منتر پتہ کر لیا، پھر اسے روٹی دے کر واپس چل پڑا۔ اب اس کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اسے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ وہ ہمت کر کے چلتا رہا۔ پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، اکرم جانو میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آؤ تو میری طرف دیکھو تو۔ آواز بہت سریلی تھی، مگر اکرم پلٹنے کا انجام جانتا تھا۔ کبھی شیر کے گرجنے کی آواز آتی، کبھی فائرنگ کی، کبھی وہ ڈر بھی جاتا، مگر پلٹ کر نہ دیکھتا، کیونکہ پلٹنے کا مطلب بھیانک موت تھی۔ پھر مردہ دوست اس کی دعوت اڑاتا۔ وہ ہمت کر کے گھر پہنچ ہی گیا۔ گھر داخل ہوتے ہی آوازیں آنا بند ہوئی۔ اکرم نے سکون کا سانس لیا اور اتنی ٹھنڈ میں نہایا اور وضو کر کے نفل پڑھنے لگا۔ نفل پڑھ کر سو گیا۔ دوسرے دن اس نے مردہ دوست کو منتر کے ذریعے طلب کیا تو وہ آ گیا۔ اکرم نے اس سے مدد لی اور مختلف طریقوں سے دولت اکٹھی کرنے لگا۔ بہنوں کی شادیاں بھی دھوم دھام سے کی۔ اب اس کا 5 مرلے کا گھر پکا اور خوبصورت بن چکا تھا۔ اب اسے لوگ پیر سائیں کہتے تھے۔ وہ جو کہتا تھا پورا ہو جاتا تھا۔ اس کے کئی عقیدت مند تھے جن کی گھر والیوں سے اس کے تعلقات تھے۔ وہ ہر روز ایک نئی عورت کے ساتھ رات گزارتا۔ اب تک تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ وہ مردہ دوست کو شرط کے مطابق روٹی دے دیتا تھا۔ آج صبح سے ہی اسے لگ رہا تھا کہ آج کچھ ہونا ہے، مگر وہ اسے اپنی وہم طبیعت کا حصہ سمجھتا تھا اور سر جھٹک دیتا۔ آج کی رات وہ اپنی من پسند عورت کے ساتھ گزارنے والا تھا، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔
اکرم نے اس کی مراد پوری کر کے اسے حاصل کر لیا تھا۔ وہ آنے والے لمحات کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ آخر کار رات ہو گئی اور وہ عورت جس کا نام ریحانہ تھا اس کے پاس پہنچ گئی۔ اکرم کو 12 بجے کے قریب یاد آیا کہ اس نے مردہ دوست کو روٹی دینی ہے۔ کچھ اس پر گزرے لمحات کی خماری چھائی تھی۔ جانم میں ابھی آتا ہوں، تو میرا انتظار کرنا۔ وہ نکل آیا باہر، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ اس نے چھت پر آ کر مردہ دوست کو طلب کیا، اسے روٹی دی تو مردہ دوست غائب ہو گیا۔ وہ واپس آ کر ریحانہ میں کھو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد پورا گھر اکرم کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا اور گھر والوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دل کو دہلا دینے والا تھا۔ ریحانہ اس وقت اکرم کا کلیجہ چبا رہی تھی۔ اب وہ ایک خوبصورت عورت کی جگہ ڈائن لگ رہی تھی۔ گھر کی خواتین چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی۔ ریحانہ نے چونک کر انہیں دیکھا اور ڈر گئی۔ اکرم کی موت نہ جانے کب کی ہو چکی تھی۔ اس نے بھیانک غلطی کی تھی۔ وہ خمار میں بھول گیا کہ اپنے ہاتھ کی روٹی یعنی خود پکائی روٹی مردہ دوست کو دینی ہے۔ یہ شرط تھی، پکائی تو اس نے تھی، مگر وہ غلطی سے دوسری روٹی لے گیا اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ ریحانہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جو لوگ بغیر استاد کے اور بغیر ہدیہ ادا کیے عمل کرتے ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔